المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد ورد في الخبر عن الصادق الأبر سيد الكونين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ، رضوان دی بڑھ کر صدا کیا نور ہے صلی علی، شمس و قمر ان پر فدا کشفت تجا بجمالہ، حوریں کھڑی تھی صف بصف، تھے جام کوثر کف بکف، بولی زہیں عز و شرف حسنت جمیع خصالہ، حق نے کہا او بندگاں میرا ہے پیارا مہمان، یہ صاحب کون و مکان صلو علیہ وآلہ۔ میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 11:30 بجے تقریباً، اور مختصر وقت میں میں چند ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس لیے کہ بھوک مجھے بھی لگی ہوئی، آپ کو بھی لگی ہوئی ہے، اور زیادہ دیر تقریر کر کے اجتماعی بد دعا کا مستحق مجھے نہیں بننا ہے، اور جلدی سے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ سب سے پہلے چند ضروری گزارشات اور وہ باتیں جن کی محبت میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق۔ حضور ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، تقریر وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، حضور کی باتیں ہوں اور سننے والے صحابہ ہو، اس محفل کا عالم کیا ہوگا۔ آپ باتیں سنا رہے ہیں تو صحابہ سنتے جا رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا تھا، اچانک درمیان سے رونے کی آواز آئی۔ حدیث میں لفظ نقل کیے گئے کہ وہ رونا ایسا رونا تھا جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، ایسی آواز تھی۔ حضور خاموش ہو گئے، اس آواز کی طرف سب کے کان دوڑے، سب کی سماعتیں دوڑی، اور تصور کیا جا رہا ہے کہ کون رو رہا ہے اتنے زور سے اور ایسے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہو۔ پھر پتہ چلا کہ یہ آواز کسی انسان کی نہیں بلکہ اس بے جان درخت کے تنے کی ہے جس پر سرور کائنات
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آج نیا ممبر تعمیر کیا گیا تھا اور اس پرانے تنے کو نکال کر ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ وہ بے جان تنا حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پایا اور ایسے رویا جیسا کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے۔ حضور نے اپنے قریب بلایا، اپنی گود میں لیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑی کا بے جان تنا حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پایا، اللہ کے رسول کی جدائی میں روتا رہا، تو جاندار امت پر زیادہ حق ہے کہ وہ حضور کے غم میں روئے۔ جاندار امت پر زیادہ حق ہے کہ حضور کی محبت میں روئے۔ اور ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہ۔ مدینۃ المنورہ میں پڑوس کے ایک عالم دین عمرہ کے لیے گئے اور دوپہر کا وقت ہے، انہوں نے کھانا کھایا اور دسترخوان پر جو چیزیں بچی ہوئی تھی کھڑکی سے باہر ڈال دی۔ دھیان سے سننا۔ اور جب وہ دسترخوان کی بچی کچھ چیزیں کھڑکی سے ڈسٹ بن میں ڈال رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کے جسم پر اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے اور غریب معلوم ہوتا ہے، وہ ڈسٹ بن سے کھانا چن کر کھا رہا ہے، کوڑا دان سے کھانا چن کر کھا رہا ہے۔ ان کو محبت اور شفقت آئی، کمرے سے نکلے، اس بچے کے قریب گئے اور اس سے کہا، بیٹے یہاں چن کر کیوں کھاتے ہو؟ کھانا تو ہمارے پاس کمرے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا کھلائیں گے۔ اس نے جب یہ سنا تو زمین سے کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ اس کو دیکھ کر ان کو محبت آئی، انہوں نے کہا کہ تم اس غربت والی حالت میں کیوں ہو اور یہاں ایسے چن کر کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تمہارے گھر کھانا نہیں بنتا؟ اس نے سر جھکایا اور کہا کہ حضرت میں یہ یتیم مدینہ ہوں اور مدینے میں سوائے میرے ماں کے اور 2-3 بھائیوں کے اور کوئی نہیں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلایا کرتی تھی، چند روز ہوئے کہ میری ماں بیمار ہے اور گھر میں پڑی ہوئی ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم چاروں بھائی کہیں بھی گھومتے ہیں اور جہاں کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرا ایک مدرسہ ہے، میں تم کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں اور تم چلو، وہاں جا کر تم کو اچھے کھانے دیے جائیں گے، اچھی غذا دی جائے گی، کپڑے دیے جائیں گے، اچھی اچھی چیزیں دی جائے گی۔ اور بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا کہ حضرت آپ میری اماں سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، چلو کہاں ہے تمہاری والدہ؟ وہ اپنے گھر کی طرف ان کو لے کر گیا، ان کی والدہ بستر پر پڑی ہوئی ہیں، حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی۔ بچے نے والدہ سے ملایا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے پاس لے جا کر وہاں رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، اچھی چیزیں دیں گے، اچھے کپڑے دیں گے، تم اجازت دو۔ ماں کی ممتا کا کوئی مول ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ماں اپنے بچوں کو اپنے کلیجے سے کب دور کرتی ہے اور ماں اپنے بچوں کو اپنے نظروں سے کب دور دیکھنا پسند کرتی ہے؟ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ خود اولاد کی پرورش نہیں کر پا رہی ہے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ دل پر پتھر رکھا، ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور بچہ بھی بہت خوش ہوا اور ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری فلاں فرمائش میں پوری کر دیتا ہوں، کتنا خوش ہوتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے۔
اور اچھلتا کودتا ہوا چلتا ہے. وہ بچہ بھی ان کے ساتھ اچھلتا کودتا ہوا جا رہا ہے. اور چلتے چلتے اس نے کیسے جملے کہے، دھیان سے سننا. اس نے کہا حضرت وہاں کھانے کے لیے اچھی چیزیں ملے گی نا؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے اسی لیے تو لے جا رہا ہوں. کہ مجھے مٹھائیاں پسند ہیں، وہاں ملے گی؟ کہا ہاں بیٹے اسی لیے لے جا رہا ہوں. اچھے کپڑے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں. کہا بیٹے ہاں تم کو لے جا کر اچھے کپڑے سلاؤں گا. وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی خواہشوں کو پورے کرنے میں حامی بھرتے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ وہ دونوں چلتے چلتے روض رسول کے قریب پہنچے. جب اس بچے نے نظر بھر کے حضور کی سنہری جالی کو دیکھا، ٹھہر گیا اور ان کا ہاتھ چھوڑ دی، ان کو ٹھہرا دیا. انہوں نے کہا بیٹے آگے کیوں نہیں چلتے؟ اس نے گردن جھکا کر روض رسول کی طرف اشارہ کیا اور کہا چچا جان کہ یہ روزہ آپ کے ملک میں موجود ہے. کہ بیٹے اگر یہ روزہ وہاں موجود ہوتا تو ہم یہاں کیوں سفر کر کے آتے؟ بس اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ چچا مدینے میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن حضور کے روزے کو نہیں چھوڑوں گا. حضور کے روزے کو نہیں چھوڑوں گا. حضور کے قدموں میں پڑا رہوں گا، آپ کے چوکھٹ پر پڑا رہوں گا، پرانے کپڑوں میں رہوں گا، لیکن حضور کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. بھوکا پیاسا رہوں گا، اللہ کے رسول کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. حضور سے محبت ہونا چاہیے. جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان ناقص ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کا مقام بلند اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. جگہ جگہ حضور کے مقام بلند کو ذکر کیا گیا. ایک بزرگ ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ. انبیاء میں حضور سب سے اعلیٰ، اولیاء میں حضرت غوث اعظم سب سے اعلیٰ. انبیاء میں حضور اعلیٰ، اولیاء میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اعلیٰ. ایک دفعہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، الہامی کیفیت ہوئی، آپ کے دل میں عشق رسول کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، آپ حضور سے کیسی محبت فرماتے تھے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر الہامی کیفیت ہے اور آپ نے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ سے. وہ سوال کیا تھا؟ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ. نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، آپ کے ماننے والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، تو ان کو تمہاری اتباع کرنا ہوگا. اللہ نے اس آیت میں حضور سے محبت کا اظہار فرمایا، حضور سے محبت کا اظہار فرمایا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ آپ نے قرآن مجید میں حضور سے محبت کا اعلان فرمایا ہے، حضور سے محبت کا اعلان فرمایا ہے. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے. میں اگر کسی سے کہوں بھئی فلاں سے محبت ہے تو فلاں پہلے اس کا نام آئے پھر میرا نام. محبوب کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں اپنا نام ذکر کیا جاتا ہے. جس سے محبت ہوگی نام پہلے اس کا ذکر ہوگا اور بعد میں اپنا نام ذکر ہوگا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ مجھ کو اشکال ہے یہ کہ آپ نے محبت کا دعویٰ کیا حضور سے اور ہم کو کلمہ سکھایا تو پہلے اپنا نام ذکر کیا. ہم کو کلمہ سکھایا تو پہلے اپنا نام ذکر کیا. حالانکہ دستور یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اگر حضور آپ کے محبوب ہے تو آپ نے پہلے اللہ کے رسول کا نام ذکر کرنا تھا. الہام ہوا اور کیسا جملہ کہا گیا، دھیان سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں جاگے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ حضور کا مقام بلند کتنا ہے. فرمایا گیا اے عبد القادر تم نے جو اشکال کیا ہے بحیثیت انسان بہت صحیح اشکال کیا ہے کہ محبوب کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں اپنا نام ذکر کیا جاتا ہے. لیکن کلمے میں اللہ نے پہلے اپنا نام ذکر کیا، بعد میں محمد الرسول اللہ ذکر کیا. وجہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں، اپنے دیہات میں
اب تو یہاں رہنے والے لوگوں کے اندر یہ دیکھو گے ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اپنے زبان سے گالیاں بکتے ہیں، ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اپنے زبان سے غیبت کرتے ہیں، ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اپنے زبان سے برے جملے کہتے ہیں۔ میں نے اپنا نام پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اور حضور کا نام لینے والا پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان کو وضو کرائے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کا نام لے۔ پہلے اللہ کا نام لے کر زبان کو پاک کرائے، اس کے بعد حضور کا نام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اونچا مقام عطا کیا۔ اصل میں جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی گزارے گا۔ آج کل یہ جو ہمارے دل اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہیں تو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کسی جوان سے کہہ دیا جائے کہ چہرے پر داڑھی رکھو تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ لوگ داڑھی دیکھ کر مجھ کو کیا کہیں گے۔ یہ محبت رسول نہیں ہونے کی علامت ہے۔ کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ سنت کے مطابق زندگی گزارو، اس پر عمل کرتے ہوئے شرم آنا، یہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہونے کی علامت ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باہو یہ فارسی کا لفظ ہے اور آپ کو لقب اس لیے ملا باہو کا کہ آپ ہمیشہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ دیہات کے رہنے والے تھے، کھیت میں کام کرتے تھے۔ ایک جھوپڑی تھی جس پہ لوگوں کو بٹھا کے اللہ کے دین کی بات سمجھاتے تھے۔ دیہات کے رہنے والے اور کھیت میں کام کرنے والے جھوپڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاتے تھے، اللہ کی محبت سکھاتے تھے، لیکن ان کا دل عشق رسول سے کیسا بھرا ہوا تھا۔ دھیان سے سننا، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، آپ اپنے جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بارات راستے سے گزر رہی۔ وہ بارات کو جانا تھا احمد پور۔ کہاں جانا تھا بولو؟ احمد پور، یاد رکھنا احمد پور جانا تھا۔ حضور کے دو نام ہیں جو مشہور ہے، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ اللہ کے رسول کے دو نام مشہور ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ بارات راستہ بھول گئی، ان کو جانا تھا احمد پور۔ انہوں نے دیکھا اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، راستہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص نے دیکھا یہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے، وہ قریب گیا، دیکھا ایک بزرگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس نے جا کر کہا چچا احمد پور جانا ہے۔ احمد پور نام کان میں پڑا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ عشق رسول آپ کے دل میں جاگا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لے جاتا ہوں۔ ساری بارات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہیں، آپ آگے چلتے جا رہے ہیں، سلطان باہو کے پیچھے پوری بارات چل رہی ہے۔ چلتے چلتے اندھیرا ہے، آزو بازو کچھ نظر نہیں آتا، بس لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے لوگوں کے مقدر جاگے اور انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ سامنے گنبد خضرا ہے۔ وہ شخص جس نے راستہ پوچھا تھا قریب آیا، کہنے لگا حضرت احمد پور جانا تھا، آپ نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت نے سر جھکایا اور کیسا جملہ کہا، سننا۔ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے، قسم پاک پروردگار کی، میں اس احمد پور کے علاوہ کسی اور احمد پور کو نہیں جانتا۔ میں اس احمد پور کے علاوہ کسی اور احمد پور کو نہیں جانتا۔ حضور کی محبت دل میں ہونا چاہیے۔ دور سے دیکھ کر لوگوں کو احساس ہو کہ یہ محمدی ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہے، حضور کا ماننے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، حضور کی طرح زندگی گزارنے والا ہے۔ اپنے آپ کو محمدی بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا غلام بناؤ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں اور اللہ نے کتنا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد سے گھر کا کچھ فاصلہ ہے، آپ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد جاتے ہیں، درمیان میں غیر مسلم کی دکان ہے جو چلتے پھرتے آپ کو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھتا تھا۔ آپ حیا کے پیکر، آپ کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی، آپ کے بات کرنے میں لوگوں کو محبت کا اظہار ہوتا تھا، ایسے حیا کے پیکر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھا کے گھر جا رہے تھے۔ اس دکاندار نے دیکھا جو غیر مسلم تھا اور اپنے نوکر کو بھیجا کہ وہ جو امام صاحب جا رہے ہیں ان کو بلا لے آؤ، آج
مجھ کو بہت ضروری کام ہے. وہ گیا, امام صاحب کو بلا لیا. امام صاحب قریب آئے, اپنی جگہ سے اٹھ گیا, کہنے لگا کہ میں آج آپ کے دین پر قربان, مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا, اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو ایمان لانے کی وجہ پوچھی, تو اس شخص نے سر جھکا کر کہا کہ میں آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں, آپ کے شب و روز میرے سامنے ہیں, اٹھنا بیٹھنا آپ کا میرے سامنے ہے, کھانا پینا آپ کا میرے سامنے ہے. جب کو دیکھتا ہوں دل پکار پکار کر کہتا ہے چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو کی کرن جگاؤ, حضور کی محبت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو. دیکھو محبت کی چند وجوہات ہوتے ہیں. انسان کو کسی سے محبت ہو تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, اور ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ ہے خوبصورتی اور حسن. کسی کی خوبصورتی دیکھ کر آدمی محبت کرنے لگتا ہے, کسی کا حسن دیکھ کر آدمی محبت کرنے لگتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر محبت کی وجہ حسن ہے تو محمد الرسول اللہ سے حسین کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ حسین کون؟ آپ گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہا, گود میں سر رکھا, لیٹے ہوئے ہیں, 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے. آپ کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہیں, کبھی اپنے چاند کو دیکھتی ہیں, بے ساختہ یہ بولنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ چاند جو آسمان میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے, تیرے اندر داغ ہے لیکن میرے چاند میں کوئی داغ نہیں. خوبصورتی, بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اس چاند کو اگر خوبصورتی عطا کی گئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے, اس کو روشنی عطا کی گئی ہے تو حضور کا صدقہ ہے, اس کو چمکنے کی طاقت عطا کی گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو اگر حسن و جمال دیکھ کر کسی سے محبت ہو رہی ہے تو دل کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ حسین کوئی نہیں. دیکھو حضور ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, اور چلتے چلتے صحابہ کو بھوک لگی. فرمایا اللہ کے رسول بھوک لگی ہے, کہ مجھ کو بھی بھوک لگی, کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو. جنگل تھا, کچھ نظر نہیں آیا, ایک جھوپڑا تھا. حضور ایک صحابی کے ساتھ اندر داخل ہوئے. ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام ہے ام معبد. حضور اندر داخل ہوئے. حضور جب گئے اس کے گھر میں تو وہ تو اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر دنگ ہو گئی. آپ کا چہرہ تھا ہی ایسا جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا. اسی لیے مکہ کے ان سرداروں نے ایک جادوگر کو, جو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے, ایک جادوگر کو بلایا. عرب کا سب سے بڑا جادوگر, اس کے جادو کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا, اس کے جادو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا. اس کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کمرے میں ہمارا بھتیجا محمد بیٹھا ہوا ہے, اس پر کچھ سایہ ہو چکا ہے, جاؤ اس سائے کو ہٹا دو, 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. وہ تو متکبر تھا, مغرور تھا, اس کا سینہ نکلا ہوا, پیر زمین پر پٹکتے پٹکتے حضور کے حجرے میں داخل ہوا. تھوڑی دیر لگی, لوگ نگاہ لگائے حضور کے کمرے کی طرف. تھوڑی دیر ہوئی, جب وہ باہر نکلا تو اس کے زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. گردن جھکی ہوئی ہے, اب قدم آہستہ پڑ رہے ہیں, سینہ بھی اندر چلا گیا, غرور بھی ختم ہو گیا, اور زبان پر محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. جب لوگوں نے سنا تو کہا دیوانے, تجھ کو اس پر جو سایہ تھا ہٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے کہا مجھ سے بڑے دیوانے تم, اس لیے کہ سایہ اس پر نہیں تھا, مجھ پر بت پرستی کا سایہ تھا, اس کی ایک نظر سے دور ہو گیا. حضور کا چہرہ جو دیکھا دیکھتے رہ جاتے. حضرت تو آپ تشریف لے گئے, ام معبد نے چہرہ دیکھا اور ایسا دیکھا کہ اس نے اللہ کے رسول کی حیات بیان کی, آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا. واقعہ یوں کہ آپ تشریف لائے, فرمایا اماں کھانے کے لیے کچھ دو, بھوکے ہم مسافر ہیں. کہ بیٹے شوہر کام کرنے کے لیے گیا, جنگل میں گیا ہوا ہے,
شام کے وقت لوٹے گا تو اپنے ساتھ کچھ لے آئے گا، اسی کو کھا کر ہم رات گزار دیں گے، ابھی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا بیٹے، کچھ نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا کونے میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، فرمائے اس بکری سے دودھ نکالو؟ کہا بیٹے یہ بکری بانجھ ہے، دودھ نہیں دیتی، اس سے دودھ نہیں نکلتا۔ کہا اجازت ہو تو دیکھو؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے دودھ نہیں نکلتا، یہ بانجھ بکری ہے۔ کہ آپ کی اجازت ہو تو ایک دفعہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے دیکھو۔ وہ بکری جس سے کبھی دودھ نہیں نکلتا تھا، وہ بکری جس سے کبھی دودھ نہیں نکلتا تھا، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس کے تھنوں پر رکھا تو دودھ بھر گیا۔ اور ایک بکری کتنا دودھ دیتی؟ لیٹر بھر دودھ دیتی۔ وہ زیادہ ہو گیا تو 1 لیٹر دودھ بکری دینے والی بہت کم بکریاں ہوتی ہیں۔ حضور نے کہا کہ بالٹی لاؤ، اور صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ کو بالٹی بھر کر صحابہ کو اللہ کے رسول نے پلایا، سب سیر ہو کر پیے۔ اس کے بعد خود حضور نے سیر ہو کر پیا۔ 2 بالٹیاں، 2 بالٹیاں ہو گئی۔ تیسری بالٹی حضور نے دودھ بھرا، اس عورت کو دیا۔ وہ تو اچنبے میں تھی، اس کی نظر حضور کے چہرے پر تھی، حضور کے جسم پر تھی، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے وہ بالٹی لی، رکھ دی، حضور چلے گئے۔ اس کا شوہر گھر میں آیا، اپنے سر پر جو لکڑیوں کا، اپنے سر پر جو سامان تھا سائیڈ میں رکھ کر تیار ہوا، اور کھانے کے لیے بیوی سے کہنے لگا کہ دسترخوان لگاؤ۔ اس نے دسترخوان لگایا، خوشی خوشی اٹھ کر وہ بالٹی اٹھائی، دسترخوان پر رکھی، تو کہنے لگا یہ کہاں سے آیا؟ جنگل میں دودھ کہاں سے آیا؟ کہ یہ دودھ اپنی اس بکری سے نکالا گیا۔ کہ تو پاگل ہے؟ اتنے دنوں سے آج تک کبھی دودھ نہیں نکلا، اور آج 1 بالٹی بھر کے دودھ نکالا گیا۔ تو اب وہ کہہ رہی ہے سنو 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 تو صحیح، میں نے ایک جوان دیکھا، میں نے ایک جوان دیکھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، بہت ہی خوبصورت تھا، آج گھر آیا تھا۔ اس کے گھر میں آنے سے گھر جگمگا اٹھا، اس کے گھر میں آنے سے گھر میں برکتیں آ گئی، اس کے گھر میں آنے سے گھر میں روشنی آ گئی۔ اس کا چہرہ ایسا صاف ستھرا تھا، 14ویں رات کا چاند بھی اس کے سامنے فیل ہے، ایسا صاف ستھرا چہرہ تھا، بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ اس کے جسم میں کوئی نقص نہیں تھا، اس کی گردن سراہی دار تھی، چلتا تھا تو بہت احترام سے چلتا تھا، بولتا تھا تو وقار سے بولتا تھا، خاموشی چھا جاتی تو ایک خاموش ہو جاتا، ایک وقار چھا جاتا تھا۔ آپ کی پلکوں کا ذکر کیا، آپ کے لبوں کا ذکر کیا، آپ کی گردن کا ذکر کیا، آپ کے قد کا ذکر کیا، تمام تر چیزیں بیان کی، اور دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دنیا میں کوئی حسین و خوبصورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ تو 1 وجہ تو میں نے پوری کر دی، آپ اگر محبت کریں کسی سے شکل و صورت کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی حسب نسب اور خاندان دیکھتا ہے، وقت زیادہ، حسب نسب اور خاندان دیکھتا ہے، خان صاحب سے محبت، پٹیل صاحب سے محبت، فلانے خاندان سے محبت، کیوں؟ حسب نسب بڑا ہے۔ تو حضور سے بڑا نسب والا بھی دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا نسب والا بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ابا سے آدم علیہ السلام تک کسی نے اس دوران جو میرا خاندان ہے کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک رکھا، صاف ستھرا رکھا حضور کے حسب اور نسب کو، بلکہ اللہ نے اللہ کے رسول کے حسب اور نسب کو بھی باقی رکھا ہے۔ ہم اپنا حسب اور نسب بھول گئے، ہم کو اپنا نام یاد ہوگا، ابا کا نام یاد ہوگا، دادا کا نام یاد ہوگا، مار توڑ کے پردادا کا نام یاد ہوگا، اس سے زیادہ تو کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول کا حسب اور نسب اللہ نے باقی رکھا، اس لیے کہ محبت کے تقاضے پورے ہوں، لوگ انگلیاں نہ اٹھائے، حضور کا حسب نسب اللہ نے باقی رکھا، جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نضار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان
بن اوس بن بوس بن قبوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حندان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنال بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارح بن سمی بن مضی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابن بن الفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالح بن ادریس بن یلد بن ملعلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. آپ کا حسب اور نسب بھی اللہ نے باقی رکھا. جوانوں، دوسری وجہ بھی پوری ہوئی. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان مال و دولت کو دیکھ کر محبت کرتا ہے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا داروں کو اگر عطا کیا گیا ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے. دنیا داروں کو دولت اگر دی گئی ہے وہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے. آج لوگ جو اپنے بنگلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے اس بنگلے پر اکڑ اپنے اندر پیدا نہ کریں. تم کو اگر بنگلہ عطا کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تم کو اگر دولت دی گئی ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے. اور جن کے صدقے سے دولت عطا کی جائے وہ لوگ دولت والوں کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں. تو اس لیے 3 وجوہات پوری ہو گئے. بات جلدی ختم کرنا ہے. سیرت پر چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی. قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. کتنا بھی اچھا بیان رہا تو زیادہ دیر تک لوگ نہیں سن گے، سمجھے نا. زیادہ لمبا بٹھا دیا تو صبح میں حافظ شاہد صاحب کو ایک خط میں ملا، کیا مول صاحب بہت دیر تک بٹھا دیا تم نے رات میں. احساس ہوتا ہے. بہرحال دیکھو ماشاءاللہ یہاں پر طلباء نے بہت اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کی. اپنے زبان سے اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو سکھایا، سمجھایا. وہ بچیوں نے جو ایک بچی کا ڈرامہ پیش کیا، دل دہلا دینے والا، یہ احساس دلاتا ہے کہ تعلیم سے اپنے بچوں کے اندر کتنی سمجھداری پیدا ہوتی ہے. پڑھانے سے اپنے بچوں کے اندر کتنی سمجھداری پیدا ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم بچوں کو دے. اس لیے کہ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں اللہ قرآن کی برکت سے ماں باپ کی زندگی سنوار دیتا ہے، اولاد کی بھی زندگی سنوار دیتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، قبرستان راستے میں پڑا. آپ نے دیکھا ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آپ وہاں سے گزر گئے. اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ مردوں سے بات کرتے تھے. آپ راستے سے گزر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آپ آئے، آتے ہوئے دیکھا اسی قبر سے گزرے تو اب عذاب قبر بند کر دیا گیا ہے. حیرت ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے عذاب قبر ہو رہا تھا، اب عذاب کو کیوں بند کر دیا گیا؟ پوچھا اللہ سے، اللہ اس پر تو عذاب قبر ہو رہا تھا، ابھی اس عذاب کو کیوں بند کر دیا گیا؟ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا کہ جس وقت یہ مرا اس وقت اس کی اولاد تھی اور چھوٹا بچہ تھا، چلتا پھرتا نہیں تھا، بولتا نہیں تھا، لیکن یہ گنہگار تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی. آج اس کا بچہ بولنے کے قابل ہوا، اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا، اور اس کی ماں نے ایک پڑے ہوئے آدمی کے پاس جو دینی کتابیں پڑھا ہوا ہے اپنے بچے کو لے جا کر بٹھایا اور کہا کہ اس کو اللہ کا نام سکھاؤ. اور جیسے ہی اس نے میرا نام پکارا مجھے غیرت آئی کہ میں ایسے شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ اپنی معصوم زبان سے میرا نام پکار رہا ہو. یاد رکھنا اس میں وہ بھی بچے ہوں گے جن کے گھر والے، دادا یا اور بھی جو احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے. آج ان کو یہ پیغام سنایا جائے گا کہ تمہارے بچوں نے اپنے زبان سے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام پکارا. اور کیا بعید ہے کہ اس میں وہ بچے بھی ہوں جن کی برکت سے اللہ ان کے بڑوں کو جو دنیا میں نہیں ہیں مغفرت فرما دے. قرآن کے پڑھنے والے بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں. قرآن تم بھی پڑھو. قرآن مجید سے متعلق مفتی یونس صاحب فرما رہے تھے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں. اس وقت ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایک بزرگ تھے اور ان کا انتقال ہو رہا تھا. ان کے بچے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں باپ کی جدائی میں. ابا نے بچوں کی طرف دیکھا، کہنے لگے کیوں روتے ہو؟
کہ ابا اس لیے رو رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، تم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، دنیا کی زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ باپ نے کیسا اطمینان بخش جملہ کہا، سننا مسلمانوں اس باپ کے اس جملے کو، اس نے کہا فکر نہ کرو، اور گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس کونے میں بیٹھ کر 21,000 قرآن پڑھے، 21,000 قرآن پڑھے، گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ زندگیوں میں ایک ڈائری شامل کر کے قرآن مجید کتنا پڑھتے ہو کم از کم اس کو لکھا کرو، تاکہ احساس ہو کہ سال بھر میں کتنا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ ایک مول صاحب تھے، اب بعض لوگ رہتے بیچارہ ایک آدھا مقتدی بہت ہی محبت کرتے رہتا مول صاحب سے، مقتدی کو مول صاحب سے بہت محبت تھی۔ گھر میں جاتا تو بیوی کو قصے سناتا تھا، مولانا صاحب بیان کرتے کہ پریشان ہو جانا لوگ، ایسا بولتا تھا۔ اب وہ سنتے سنتے بعض بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ چکر سر پہ ہو گیا تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مولانا بیویوں پر بہت بیان کرتے تھے، بیویاں شوہر کی فرما بردار رہنا، شوہر کی فرما بردار رہنا۔ ایک عورت تھی بیچاری، سنتی تھی، مستورات میں بیان ہوتا سنتی تھی، گھر پہ چلے جاتی تھی، ان کو کام دھندے نہیں اٹھے کہ شوہروں کے فضائل گناتے رہتے، کبھی بیویوں کے بھی فضائل گنانا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ مول صاحب کو گاؤں سے بھگانے کا ہے، تو وہ شوہر کو بولے ارے تمہارے مول صاحب کی دعوت کرو، بولے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، آج شاید مول صاحب نے بہت اچھا بیان کرے، تیرے دل میں خیال آیا کہ مول صاحب کی دعوت کرنا چاہیے۔ گھر میں کھانا بنانے کا شوہر نے حکم دیا اور امام صاحب سے کہا چلو گھر میں دعوت ہے، کھانا بن رہا، جب تک گھر میں بیٹھو۔ وہ بیچارے ساتھ میں آئے، گھر میں بیٹھے، کھانا بناتے ہوئے بیوی نے اپنے شوہر سے کچھ کہا، بازار سے جا کے فلانی چیز لے کے آ جاؤ۔ وہ بیچارہ اٹھا، چپل پہنا، امام صاحب بولا تم بیٹھے رہو، میں ذرا باہر سے ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ بیوی آئی، پردے میں سے بول رہی مول صاحب تم کہیں کو آئی تھی؟ بولے ہمارے گھر کو۔ بولے کیوں؟ بولے میرے شوہر نے تمہاں کو ہمارے گھر میں دفنانے کا پلان بنانے والا ہے، اور بولے وہ سامنے جو مسل دکھ رہا کہ نہیں، وہ اب آ کے اچانک تمہارے سر میں اٹھا کے مار دینے والا ہے، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہی خبر تمہاری بنائی دیں گے۔ تو امام صاحب نے سنے، جان بچانے کی تھی، چپل پہن کے بھاگ رہے نکل گئے گھر سے باہر۔ اتنے میں وہ صاحب آ گئے جو دعوت دے کے گئے۔ ارے مول صاحب کہاں جا رہے؟ نہیں بھائی، بولے تیری دعوت تیرے کو مبارک، یہ بول کے بھاگ رہے آگے۔ اس کو لگا شاید بیوی نے کچھ گستاخی کر دی، اندر آیا، بولے تو نے کوئی گستاخی کی؟ مول صاحب کیوں بھاگ رہے؟ بولے وہ ماٹی ملا، وہ جو مسل پڑے ہوا میرے کو منگ رہا تھا، میرے ابا نے دہیج میں دیے والا۔ بولے کیسا دیوں بولو تم؟ تو بولے ارے دیوانی، وہ مسل 1000 مل دیں گے لیکن ان کی دعائیں نہیں ملتی تھی نا۔ اب وہ بیچارے نے اٹھایا مسل، پیچھے بھاگ رہا، امام صاحب آگے بھاگ رہے۔ ان کو لگ رہا شاید وہ بات حقیقت ہے کہ اب میرے سر میں یہ مسل پڑنے والا ہے۔ وہ آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ امام صاحب کی دعوت کی گئی، گھر پہ بلایا گیا، کھانا وغیرہ کھلائے۔ بیوی نے کام کرتے کرتے 2-3 ہزار روپے باہر رکھ دیے تھے۔ دھیان سے سننا، یہ بات آپ کے لیے درس سے متعلق آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ کو سبق ملے گا۔ انہوں نے کہا 2-3 ہزار روپے اٹھا کر رکھ دیے، ٹھیک یہ لو لیٹر ہے۔ وہ انہوں نے 2-3 ہزار روپے ایک سائڈ میں اٹھا کے رکھ دیے تھے۔ امام صاحب نے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ کھانا کھا کے رخصت ہو رہے تھے تو دیکھا پیسے باہر پڑے ہوئے، تو وہ پیسوں کو اٹھا کر انہوں نے قرآن شریف میں ڈال دیا، قرآن مجید میں ڈال دیا اور کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب بیوی کے ساتھ کام ختم ہو گئے تو خیال آ رہے 2-3 ہزار روپے باہر رکھے ہوئے تھے، اب وہ پیسے شاید کوئی اٹھا کر لے کر آ کے دیکھے تو ویسے ہوا وہاں پیسے موجود نہیں۔ دن بھر ڈھونڈتی رہی، ملے نہیں۔ شام میں جب شوہر آیا تو کہنے لگی تم تو بول رہے تھے امام صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور 2-3 ہزار روپے وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ لے چلے گئے، بولے اٹھا کے جیب میں ڈال کے انہوں نے۔
تو بولے نہیں وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بہت اچھے آدمی ہیں۔ نہیں میں نے رکھا تھا، آپ دیکھو یہاں پیسے رکھے ہوئے تم نے دیے ہوئے تھے اور پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے دل میں ذرا خلی اور امام صاحب سے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع، وہ دور ہوتے ہوتے 2-4 مہینے میں اتنا دور ہو گیا کہ نمازوں میں نہیں جا رہا۔ احساس ہوا کہ یار یہ نماز پڑھتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، چائے پلاتا تھا، محبت سے باتیں کرتا تھا، اب اچانک دعوت کھلایا، ایسا کھلایا کہ دور ہو گیا میرے سے۔ اس کو بلا کر پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور رہنے لگے ہو؟ تو اس نے بولا دیکھو بھئی تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی بات چھپانا نہیں ہے، تم نے ہمارے گھر میں سے پیسے اٹھا کر لائے اور اس کا ہم کو احساس ہے، تم نے بولنا تھا میں تم کو دے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا پاگل میرے ساتھ چل، گھر میں لے کر گئے۔ گھر میں لے جانے کے بعد قرآن مجید جہاں رکھا ہوا تھا اس کو کھولا، اس میں سے پیسے نکالے دیے، اور امام صاحب نے کہا حیرت مجھے اس بات پر نہیں ہے کہ تم نے میرے سے تعلق ختم کر دیا تھا، حیرت اس بات پر ہے کہ 4-6 مہینے گزرے آج تک تمہارے گھر کا قرآن نہیں کھلا۔ اگر قرآن مجید کھلتا تو تم کو احساس ہو جاتا کہ پیسے کہاں رکھے ہوئے۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو۔ اور ایک آخری بات، اس وقت اجتماعی طور پر امت نمازوں سے دور ہے، نماز کی پابندی نہیں، احساس نہیں ہوتا کہ نمازیں چھوٹ رہی۔ نماز وہ دولت ہے کہ انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ ایک بزرگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے انسان تھے، مامون الرشید کے زمانے کے بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ ہزاروں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے پاس اکتساب فیض کیا اور اپنی زندگیوں کو نکھارا۔ ایک دن مامون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، ہزاروں لوگوں کا مجمع اس کے ساتھ تھا، اس کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا شہر میں داخل ہو کر گھر پہ چلا گیا، بیوی کے ساتھ ٹیرس پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شور ہوا، اور اتنا شور ہوا کہ اس کی بیوی نے گردن جھانک کر دیکھا ٹیرس سے، تو جتنے لوگ ان کے استقبال میں تھے اس سے 3 گنا زیادہ لوگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال میں۔ ان کو لانے کے لیے کوئی ان کے سواری کو چھوتا ہے، کوئی ان سے قریب جاتا ہے، کوئی ان کو مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان سے اکتساب فیض کر رہا ہے، کوئی دعا کی گزارش کر رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو عزت وہ نہیں تھی جو تم داخل ہوتے ہوئے حاصل ہوئی، عزت تو یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن مبارک داخل ہوئے تو لوگوں کا جم میں غفیر ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت کیسے دی؟ آج یہ لوگ بولتے رہتے نا کہ ہماری عزت نہیں ہے، لوگ ہم سے تعلق نہیں رکھتے، اور جن سے میں دوستی کرتا ہوں وہ میرے سے دشمنی کرتا ہے، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں اور مجھ سے کوئی اچھا تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، پھر اللہ ان کے حوالے ہم کو کر دیتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ ہم نے دین کے ٹکڑے کر کر کے دنیا کو پیوند لگائے، دین کے ٹکڑے کر کر کے دنیا کو پیوند لگائے، اور ایک دن وہ آیا کہ جس کے ٹکڑے کر کے پیوند لگائے گئے تھے وہ دین بھی نہیں رہا، اور جس کو پیوند لگائے گئے تھے وہ دنیا بھی نہیں رہی، وہ دنیا بھی نہیں رہی۔ امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت کیسے دی؟ دھیان سے سننا۔ انہوں نے کہا کہ میرے زندگی کا 40 سال کا عرصہ اس حالت میں گزرا ہے کہ میں نے کبھی فرض نماز کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی۔ میں تکبیر اولیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا 40 سال میں کہ اذان ہو رہی اور عبداللہ ابن مبارک باہر ہے۔ وہ جس نے سنا حیرت کرنے لگا۔ آپ نے کہا اتنی حیرت کیوں کرتے ہو؟ اس سے حیرت والی بات تم کو سناتا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں ایک دفعہ کوہرام مچا ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر دیا تھا، اپنے گھروں میں بند کر دیا تھا، کوئی مدینے میں باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس دور میں نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ میں اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کرنے کے بجائے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو بند کر دوں، اور میں مسجد نبوی میں رہتا تھا، اذان دیتا تھا اور جماعت کے وقت مصلی پر آ کے کھڑا ہوتا تھا تو اقامت روز رسول سے سنا کرتا تھا، اقامت روز رسول سے سنتا تھا۔ نماز انسان کو اس بلندیوں پر لے جاتی ہے، اونچائیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
اس کے آگے جھکنے سے، اس کو منانے سے، اس کے پاس جانے سے اللہ آپ کو بری کر دے گا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کا پابند کیجیے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب تماشے کر بیٹھا، اب یہ تماشا کر کے دیکھ۔ ماشاءاللہ آج یہاں حاضری ہوئی اور آپ کے مکاتب کے بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ لوگوں کو ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ واقعات بہت سارے میں نے لکھ کے رکھا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ محبت نامہ موصول ہوا تو اب بات کو ختم کر دینا ہے۔ جو لوگ بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، یہ وہی آپ کی اولاد ہے کہ جب آپ کا جنازہ رکھا جائے گا تو بیٹا کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن اگر بیٹا اپنے باپ یا ماں کی قبر پر جا کر حاضر ہو، قرآن کی چند آیتیں پڑھے، کچھ سورے پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ اس بچے کے پڑھنے کی برکت سے مرحوم ماں باپ کی مغفرت تو کر دیتا ہے، ساتھ میں بچے کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھاؤ، بولو نا مول صاحب کو اجازت دو، مول صاحب کو اجازت دو۔ پراپرٹی میں اجازت دیتا ہے کہ مول صاحب کو نماز کی اجازت دو، امام صاحب کو ڈھونڈ رہے۔ بعض لوگ تو وہ رہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں ہے تو نماز جنازہ تاخیر سے ہو رہی۔ اگر اولاد ماں باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتی تو وہ اولاد آپ کے لیے وبال ہے۔ اگر اولاد آپ کے لیے دعا نہیں کرتی تو وہ اولاد آپ کے لیے وبال ہے۔ قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندوں اپنے دل کے اندر فکر پیدا کرو، احساس پیدا کرو، خود پڑھنے کا جذبہ پیدا کرو، بچوں کو پڑھانے کا جذبہ پیدا کرو، پابندی سے اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کرو۔ جس طرح اسکول میں بھیجنے کی فکر کرتے ہو اسی طرح مکتب میں بھیجنے کی فکر کرو۔ یہ بھی خوش آئین بات ہے اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہاں سے اکثر طلباء و طالبات میرے مادر علمی جامعہ فیضان ابرار میں علم دین حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں، وہاں آ کر پڑھتے بھی ہیں اور وہاں کے اساتذہ محنت بھی کرتے ہیں۔ واقعی والوں مبارک ہو، تم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے جس راستے پر اللہ کے رسول نے سمت کو ڈالا تھا۔ تم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا کہ اللہ آپ کو کیا اجر و انعام عطا فرمائے۔ ماں باپ کا اپنے بچوں کو دور کر دینا، اپنے نگاہوں سے دور کر دینا کہ ماں کو اپنے بچے کی یاد نہیں آتی۔ ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی تھی، لیکن آج یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ہم کو یاد کرتے ہوں گے، لیکن بات کرتے ہوئے کبھی انہوں نے آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکائے، کبھی درد کا احساس نہیں کیا۔ جو ماں باپ بچوں پر، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا کہ آخرت میں اللہ حافظوں کے، علماء کے ماں باپ کو ایک اونچا مقام عطا کریں گے اور بلندی شان ان کو عطا کی جائے گی۔ آپ کے یہاں کے بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، یہاں بھی بہت اچھا بچوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر میں دینی تعلیم کا ماحول بنائے، روزانہ گھر میں فضائل کی تعلیم ہو اور اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں اگر تعلیم ہوگی تو اعمال کا شوق پیدا ہوگا، گھر میں تعلیم ہوگی تو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، گھر میں تعلیم ہوگی تو دینداری کا ماحول گھر میں پڑے گا۔ گھر کی بے دینی کو دور کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام بناؤ۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ ایسے گھروں میں جہاں جہالت عام تھی، تعلیم کے ذریعے اس گھر میں دینداری عام ہوگی، دینداری عام ہوگی۔ اس لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم بھی ہو اور دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کا مزاج ہو۔ اپنے اندر احترام پیدا کریں، شوہروں کا احترام کرتے رہیں، ورنہ بیچارے بعض شوہر آ کے داستان سناتے ہیں تو احساس ہوتا کہ کیسی زندگی گزار رہے۔ سنو کہ ایک واقعہ آپ سنو، ذرا تازگی آپ کے اندر پیدا ہو۔ ایک بیچارے بیوی کے مظلوم شخص تھے، بہت ظلم کرتی تھی بیویوں پر۔ یہ بیچارے جو مظلوم شوہر رہتے ہیں شکل صورت سے پہچانے جاتے کہ یہ بیوی کے مظلوم ہے، ان پر بیویوں کا بڑا ظلم ہے۔ ایک بیوی بڑا ظلم کرتی تھی اپنے شوہر پر،
پریشان رہتا تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. 10-20 سال گزر گئے. ایک دفعہ مول صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, سب کو جانے دیا. اچھا بولنے میں بھی شرماتے ہیں لوگ, اندر گھر کی باہر نہ آئے. سب چلے گئے تو امام صاحب کے پاس آ کر مول صاحب ایک بات بولوں کیا؟ بولوں مت, تیرے چہرے سے سمجھ میں آ جا رہا کیا ہے مسئلہ. بولے میری بیوی بہت خطرناک ہے جی, پریشان ہوں. بولے کچھ تو بھی ایسا تعویذ دیو کہ انہیں میری ہو کے رہ جانا, میری ہر بات سننا. اور ایسا تعویذ تو مول صاحب کے پاس بھی نہیں رہتا, ایسا تعویذ مول صاحب کے پاس بھی نہیں رہتا. اب وہ بیچارے عالم تھے, اس سے کہنے لگے دیکھ تعویذ واویز تو نہیں ملتا بابا, ایک تجربے کی بات بولتا ہوں تیرے کو, اگر وہ تجربہ تو نے آزما لیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بیوی کے کاموں کی تعریف کرو, بیوی کے کاموں کی تعریف کرو, اس کے کھانے کی تعریف کرو اور اس کے دوسرے کاموں کی تعریف کرو. مگر بیچارے جو بد نصیب رہتے وہ تعریف کر کے بھی وہی مقام پر رہتے ہوں. اب وہ اس کو امام صاحب نے بولے دیکھ مغرب کی نماز ہو گئی, بولے اب تو گھر پہ جائیں گا, دسترخوان بچھیں گا, اس پر کھانا لا کر رکھا جائے گا. ایک نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالنا اور خوب تعریف کرنا, کیا کھانا بنا ہے ماشاءاللہ, کیا کھانا بنا, کیا کھانا بنا, خوب تعریف کرنا. یہ بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا, دسترخوان لگا, بیوی لا کے کھانا رکھی, اٹھا کے ایک لقمہ منہ میں ڈالا, زور سے چلایا سبحان اللہ, کیا کھانا بنا, آج تک ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا, کتنا زبردست کھانا بنا ہے آج تک, کیا لذت اس کے اندر ہے, 20 سال سے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا. یہ بول رہا تھا ابھی کہ پیچھے سے بیوی نے بڑی لکڑی اٹھا کے پیٹھ میں ماری. بولے بدبخت, 20 سال سے تیرے واسطے کھانا بنا رہی, آج تک تعریف نہیں کرا, آج پڑوسن کے یہاں سے سالن لائی تو اس کی تعریف کر دیا تو بد نصیبی بازوں کی بد نصیبی رہتے, اس کا علاج نہ کسی مولوی کے پاس ہے نہ کسی صوفی کے پاس ہے. اس لیے دیکھو گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرو, ہنستے کھیلتے رہو, مختصر زندگی ہے, لڑو مت آپس میں, محبت اور خلوص سے رہو. اللہ خوشگوار زندگی جن کو عطا کرتا ہے وہ دنیا میں جنت کا مزہ دیکھتے ہیں. نمازوں کے ساتھ رہو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو اور مکتب سے بچوں کو جوڑو, نماز کا حکم دو, ان کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کرو. یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.